پاکستان کے فاسٹ بولر اور سابق کپتان شاہین شاہ آفریدی نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے 2 میچز سے باہر ہو گئے ہیں اور وہ خود باہر ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، جبکہ فخر زمان نے سب اچھا ہے کہ رپورٹ جو ہے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، حقیقت بتا دی ہے۔ اب اس کے حوالے سے دیکھنا یہ ہے کہ پی سی بی کیا اقدامات کرتا ہے اور آنے والے دنوں میں شائقین کرکٹ کو پاکستان کے کھلاڑی کس طرح کا رویہ ان کو دیکھنے کو ملتا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور سب سے پہلے اہم بات تو یہ ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے پہلے سے کہا جا رہا تھا کہ انہیں کم از کم 3 میچز میں آرام دیا جائے گا، لیکن آج روزنامہ جنگ نے اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نے از خود ہی پہلے 2 T20 میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے ردم میں نہیں ہیں اور وہ پورا ردم حاصل کرنے کے بعد ہی آنا چاہتے ہیں تاکہ T20 ورلڈ کپ 2024 میں ان کا امپیکٹ ہو سکے، کوئی رسک نہیں لینا چاہ رہے۔ تو اس کا پھر واضح مطلب یہی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی اپنی جو موجودہ فارم ہے، پرفارمنس ہے یا ردم ہے، اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ اور یہی چیز تھی جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ شاہین شاہ آفریدی میں پہلی جیسی کاٹ نہیں رہی ہے جس پر انہیں کام کرنا پڑے گا، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ خود کو انہوں نے ریلائز کر لیا ہے کہ یہاں پر میری کمی ہے، جہاں پر خامی ہے اس کو دور کیا جائے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اگر 2023 سے دیکھا جائے تو وہ بے شک پاکستان کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں حارث رؤف کے بعد، لیکن ان کی جو ایوریج ہے تمام پاکستان کے فاسٹ بولر جنہوں نے کم از کم 5 وکٹیں حاصل کی ہوں ان میں زمان خان کے بعد دوسری بدترین بولنگ ایوریج ہے۔ فی وکٹ کے لیے 22 رنز دے رہے ہیں اور ان کا اکنامی ریٹ بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے، اور جو حالیہ عرصے میں لگ بھگ 9 رن دیے ہیں فی اوور، تو جس کی وجہ سے جو پریشر ہے وہ شاہین شاہ آفریدی کے اوپر آ رہا ہے۔ ان کے مداح بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کی جو فارم ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاور پلے میں وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی جو ہے وہ ان کی متاثر ہوئی ہے، جس کی بڑی مثال دورہ نیوزی لینڈ ہے جس کے 5 T20 میچز میں وہ صرف 4 وکٹیں حاصل کر سکے پاور پلے میں، جن میں سے 3 وکٹیں ایک ہی میچ میں انہیں مل گئی تھیں اور ایک میچ میں وہ 1 وکٹ حاصل کر سکے، جبکہ دیگر 3 میچز میں پاور پلے میں وہ ایک بھی وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اور اسی وجہ سے شاہین شاہ آفریدی کے جو بولنگ اعداد و شمار ہیں وہ بگڑے ہیں، کیونکہ ڈیتھ اوورز میں اور مڈل اوورز میں شاہین شاہ آفریدی اتنے زیادہ امپیکٹ فل نہیں رہے جتنا کہ پاور پلے میں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے شاہین شاہ آفریدی نے اب کوشش کی ہے، کیونکہ اب تو ان کے اوپر پریشر بھی آ گیا ہے کہ آلریڈی پاکستان کی جو پیس اٹیک ہے وہ تگڑا ہو چکا ہے، محمد عامر آ چکے ہیں، نسیم شاہ فٹ ہو کر پاکستان ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں، اور اس کے علاوہ حارث رؤف گو کہ ابھی انفٹ ہیں لیکن آگے آنے والے میچز میں وہ بھی ان کے لیے چیلنج بن سکتے ہیں، اور اگر احسان اللہ کی بھی واپسی ہو جاتی ہے جلد تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو کمپٹیشن ہے وہ بہت بڑھ جائے گا، اور اسی وجہ سے شاہین شاہ آفریدی نے شاید یہی راستہ اختیار کیا ہے کہ بجائے پہلے کی طرح بیان بازی کرنے کے محنت کی جائے، اپنے آپ کو سیٹ کیا جائے اور بہتر سے بہتر نتائج دیے جائیں۔ اور اس کے علاوہ فخر زمان جنہوں نے حالیہ عرصے میں میڈیا سے بات چیت کی ہے، اس میں جہاں کئی باتیں اور کی ہیں وہاں ایک اہم نکتہ اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہ کاکول میں جو فٹنس کیمپ لگایا گیا تھا اس کا اہم مقصد یہ تھا کہ کھلاڑیوں کی آپس میں بانڈنگ ہو جائے، جو ایک بڑا حیران کن سوال ہے کہ فٹنس سے زیادہ اس بات کی انہیں فکر تھی کہ کھلاڑی آپس میں گھل مل جائیں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کیمپ لگا ہے اس سے پلیئرز کے آپس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا اشارہ ہے کہ جو یہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ آ رہی ہے، سب اچھا نہیں ہے، اور فخر زمان نے انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ تعلقات میں بہتری ضرور آئی ہے، لیکن مطلب وہ پوری بات تو نہیں بتا رہے، لیکن مطلب یہ کہنے کا یہی ہے کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح بتایا جا رہے ہیں۔ اور اگر تربیتی کیمپ یا آپ کے جو فٹنس کیمپ ہے یا کرکٹ پریکٹس کے کیمپ ہے اس کا مقصد صرف کھلاڑیوں کی بانڈنگ ہو، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس قدر کشیدہ ہیں کہ مین فوکس اس ٹائم کھلاڑیوں کے آپس کے تعلقات بہتر کرنا ہے۔ اور یہ سب ہوا ہے ذکا اشرف کی وجہ سے جنہوں نے کپتان چینج کیا، اور شاہین شاہ آفریدی جنہوں نے بیہائنڈ دا ڈور رابطے کر کے کپتانی حاصل کی، تو اس کی وجہ سے معاملات بگڑے۔ دیکھیں جو قدرت کو منظور ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، اور بابر اعظم دوبارہ صرف ایک سیریز کے بعد کیپٹن بن گئے، اور شاہین شاہ آفریدی جس قدر پیچھے کھڑے ہیں آج شائقین کی نگاہوں میں بھی، خود ان کے اپنے فینس کی نگاہوں میں بھی، وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے شاہین شاہ آفریدی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ پورا ردم حاصل کر کے ہی پاکستان ٹیم کا حصہ بنیں گے تاکہ اپنی پرفارمنس سے خود کو ثابت کر سکیں۔ اور میرے خیال میں یہی بیسٹ وے ہے کسی بھی پلیئر کے لیے، جب اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے یا اس کے اوپر کوئی ایسا غصہ نکالنا ہوتا ہے تو اس کو اپنی پرفارمنس سے نکالنا چاہیے، جس کا اس کھلاڑی کی اپنی جو ذات ہے اس کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے سپورٹرز بھی خوش ہوتے ہیں، بلکہ سپورٹرز بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ٹیم کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور امید ہے کہ شاہین شاہ آفریدی نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں پورا ردم حاصل کر کے جب واپس آئیں گے تو وہی ہمیں شاہین آفریدی دیکھنے کو ملیں گے جو کہ 1 سال پہلے ہوا کرتے تھے۔